ماشاء اللہ آپ کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے، کیونکہ تقریباً 12 بج چکے ہیں، صبح ہے بھی جمعۃ المبارک۔ بس ذرا خاموشی اختیار فرمائیں جتنے بھی۔ سبحان مین گیٹ سے مسجد کے آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں برائے مہربانی خاموش ہو جائیں۔ ماشاء اللہ بھائی ساؤنڈ والے بھائی آپ نے اس کو سادہ ہی رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ بس 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، آپ بھی نیت فرمائیں، میں بھی کرتا ہوں کہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے کسی کو سنانے کا چسکا ہے، کسی کو سننے کا چسکا ہے چسکا ہی ہے چسکا ہے۔ خدا کا واسطہ اس چسکے سے تھوڑا سا آگے ہیں اور عمل کی طرف ہیں، کیونکہ شاید ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ جو یہاں ہیں شاید وہاں بھی یہی ہوگا جا کے نہیں ہے۔ یہ جی میں بٹ صاحب ہاں، میں جٹ صاحب ہاں، میں گجر ہاں، میں ورک ہاں، میں وٹو ہاں، میں فلانا ہوں، ادھر ایک ہی سکہ چلنا ہے، وہ حضور کی غلامی کا، ٹھیک ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس فکرے کو اس سے زیادہ آسان نہیں کیا جا سکتا۔ کمال لکھ دیا لکھنے والے نے کہ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تیری کوٹھی کیڑی سی وہ دے صاف دینا پڑنا، تیرے کا گڈی کیڑی سی وہ بھی صاف دینا پڑنا، تیرے کے پیسے کنے سن وہ بھی صاف دینا پڑنا، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل نہیں ہے، ادھر ایک ہی سکہ ہے، وہ ہے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا سکہ، باقی کچھ بھی نہیں ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ پوچھا جائے گا بتا نماز کیوں نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جتنے بھی آپ بیٹھے ہو باتیں کرنے کو، کیونکہ یہ تو نہیں بتانا کہ جی مجھے بھی بڑا بولنا آتا ہے، مقصد تو یہ ہے کہ چلو کوئی اصلاح کی بات ہو، کوئی ٹھیک ہے، چسکا نہیں ہے جی، عمل۔ اور اب تو بس ہم کیا بولیں کہ پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ میرے سیدی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کو بندہ آیا، آ کے کہتا ہے حضرت من کو نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا اگے جڑیاں کیتیاں نے تو عمل کر لیا کہ تین پھر کرا۔ تماشا لگ گیا نا، تماشا لگ گیا۔ اس لیے عمل۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سناؤں گا۔ سب کو پتہ داڑھی رکھنی چاہیے، نہیں رکھتے۔ سب کو پتہ نماز فرض عین ہے، نہیں پڑھتے۔ سب کو پتہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، نہیں چھوڑتے۔ سب کو پتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، نہیں چھوڑتے۔ سب کو پتہ ہے والدین کی بے ادبی نہیں کرنی، نہیں چھوڑتے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، یہ پھر باز نہیں آتی۔ نئی بات کون سی کرنی ہے، سارا کچھ تو پتہ ہے۔ اس لیے حضرت جی چسکوں سے باہر آ جاؤ، یہ چسکے ٹھیک نہیں ہیں، کوئی عمل کی بات کرو حضرت۔ اور سب کو سب پتہ ہے حضرت، بس ہم عمل نہیں کر رہے، کوئی عمل کرو حضرت، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اور یہ اب جو حالات دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بے عملی کا نتیجہ ہے۔ کیا کرونا ہمارے رب سے زیادہ طاقتور ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بے وفا ہیں، ہم بے وفا ہیں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ حضرت جی چیلنج ہے نا قرآن میں، اللہ فرماتے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ مفہوم یہ ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا لینی ہے حضرت؟ لاک ڈاؤن پھر لگ گئے، میری دکان ہے، دکان میں سامان بھی ہے، کھول نہیں سکتا۔ دکان ہے، سامان بھی ہے، کھول نہیں سکتا۔ فیکٹری ہے، آرڈر بھی ہے، کام نہیں کر سکتا۔ اور کیا دیکھنا چاہتے ہو اس سے زیادہ تم حضرت؟ اس سے زیادہ اب کیا دیکھنا تم نے حضرت؟
اور اتنی ناراضگی، میں سادی زبان میں کہوں گا، اتنی ناراضگی کہ پچھلے رمضان اپنا گھر بھی بند کر دیا، ہم پہ اپنے محبوب کا بھی بند کر دیا. پھر اتنا معاملہ اور خراب ہوا، کیونکہ توبہ تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں نہ کی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی، جس کے لیے اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. وہ یہ میں نہیں، عربی مامے لگتے ہیں بند کرنے والے، ان کا گھر ہے، جس کا گھر ہے کھلواتا بھی ہوا، بند بھی وہی کرواتا ہے. وہ کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟ پھر اتنا معاملہ خراب ہوا کہ رمضان المبارک، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی، یہ بھی بند کر دیے. ہم نے تو نہ سنا نہ دیکھا کہیں کہ رمضان کا جمعہ اور سامنے صرف 6 بندے بیٹھے ہوں. رمضان المبارک کی سحری ہو، فجر اور پیچھے صرف 4 بندے کھڑے ہوں. رمضان المبارک کو تراویاں اور پیچھے ایک صف بھی کھڑی نہ ہو. اور بھائی کیا دیکھنا چاہتے ہو اس سے زیادہ؟ یہ نشانی ہے، ابھی اللہ میں سمجھا رہا ہے بندے آباد آ جا، اوے بندے آباد آ جا، اوے بندے آباد آ جا، اوے بندے آباد آ جا. اس لیے پتر باز آئیے، ہوں باز آ جائیے جتنے باپ بیٹھے ہو، کیونکہ میری طبیعت بھی خراب ہے، میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا. تیسری رات ہے مسلسل حضرت جاگنے کی. پتر نماز پڑھو سارے. میری یہ بات یاد رکھنا. میں تو یہی کہوں گا کرونا اللہ کا کتا ہے، جو اللہ کا ہو جائے گا یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا بے وفا ہے اس کا پھر رہنا کچھ نہیں. جتنے احباب بیٹھے ہو پتر سارے ارادہ کر کے جاؤ، نماز نہیں چھوڑنی. یہ تو پتر میں یہ آپ سچ کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ ہے نا یہ سب نفل ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، عشاء کے بعد کے شروع ہوئے ہیں، 12 بج گئے، یہ نفل ہے. یہ تو بہت پیچھے کی بات ہے حضرت جی. بزرگ غوث اعظم حضرت سلطان باہو، ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا ہے. ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہو ہی نہ. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق کی نماز ہے. محبوب فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی تحقیق اس نے کفر جیسا کام کیا. پھر محبوب فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. پھر محبوب فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ تو بعد میں ہے، یہ تو بہت بعد میں ہے. لیکن کیا ہے ہماری ساری توجہ اسی جانب ہے، لیکن ادھر توجہ کوئی نہیں ہے، ادھر توجہ کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے نماز پڑھو ادھر سارے. یہ تو حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں صاف، حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھل کے ایک ایک گل کر کے کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. ہر وہ چیز جس سے بندہ محبت کر لے کے پھر اللہ بعد میں کیا کہتے ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں فتربصوا، پھر انتظار کرو. کیا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. یہ فیصلہ ہے حضرت جی، فیصلہ. میں اللہ کی قسم صبح نکلا سے مجھے رونا آئے دیکھ دیکھ کے، یار کیا ہے، اللہ معاف کر دے. دکانیں ہیں کھول نہیں سکتے، مال پڑا ہے کھول نہیں سکتے، گاہک باہر کھڑے ہیں کھول نہیں سکتے. میں نے حضرت دوپہر کو جانا تھا، میں دیکھو خوف آ رہا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا اللہ کے خوف سے. حضرت یہ کیا حالات ہے. میرے وہ کپڑے پریس کرنے کی نا دھوبی کو دیے، وہ بیچارہ اپنی دکان کے باہر کھڑا رو رہا تھا، کہتا حضرت شیر دی دکان نہیں کھولن دے. میرے پاس اتنے کپڑے پڑے ہوئے، دکان ہے کام ہے کر نہیں سکتے. کیا دیکھنا یار تم نے اس کا. اللہ وہ اتنا کریم رب ہے، وہ خود میں تمہیں عذاب دے کے کیا لوں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. یہ ہم خود عذاب کو دار. اور میں پتر کسی جنگل سے اٹھ کے نہیں آیا، میں آپ ہی کے معاشرے کا فرد ہوں. اور اس پہ ظلم دیکھو حضرت جی،
مری سارے جان دے دے، ناران کگان سارے جان دے، پیکے سارے جان دے دے، سورے سارے جان دے، بھینال سارے جان دے، پرال سارے جان دے، کڑمال سارے جان دے، جوائیال سارے جان دے۔ او بھئی کون سی ایسی جگہ نہیں جا رہے؟ ہاں نہیں جا رہے تو ہر ایک کے محلے میں رب کا گھر ہے، وہاں ہم نہیں جا رہے کوئی بھی۔ یا تو ہوتا ہے نا کہیں نہیں جا رہے، بھئی بھینال اسی نہیں جاندے، پرال اسی نہیں جاندے، سالے وال اسی نہیں جاندے، بھنوجے وال اسی نہیں جاندے، کڑما وال اسی نہیں جاندے، کتے بھی اسی نہیں جاندے ہیں، ہر جگہ ہم جا رہے ہیں۔ بس ہر ایک کے محلے میں رب کا گھر ہے، اس میں ہم کوئی نہیں آ رہے۔ میں ذرا جی دیکھو ہماری بے وقوفی، میں پچھلی دفعہ نے کالج میں لیکچر دے رہا تھا، میں نے وہ جتنے بچے تھے نا میں نے سب سے پوچھا بھائی پتر عید کی مری کیڑا کیڑا گیا ہے؟ وہ ساری کلاس نے ہاتھ کھلار چھڑے، میرا 2 یا 3 تھے جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ میں نے ان سے پوچھا میں پتر تسی عید کی مری گئی ہو، کو مریوں فون تے نہیں آیا تانوں کہ بھئی تسی آ ہی نہیں رہے؟ پیسے لگے میرا سی کس کڈے بے شرم سانو مری بلاوے بھی کوئی نہ تو منہ چوکو کے پیسے خرچ کے ٹر جائیے، وہ 5 باری سانو اپنے گھر بلائیے تو اسی آئے ہی کوئی نہ۔ اللہ حضرت جی یہاں کہ آپ کا کچھ بھی نہیں لگے گا، بلکہ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے اور دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ تجھے کیا پتا اس سجدے میں طاقت کیا ہے؟ اس لیے پتر میرے کل اونتا ڈلی اور کوئی گل نہیں ہے، سارے آگے ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھو، نماز بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، 5 وقت دی نماز پڑھو پتر، جننے بچے بیٹھے دے جننے بچے۔ اور دوسری گل پتر سونی کر کے داڑھی رکھو ہے، سونی دے، رب تے رب دے رسول کو نہیں ڈر دے کوئی، کی کرے گی بڈھی؟ کی کر لے گی جی رکھ لو گے تو جی داڑھی رو آ کے بڈھی رکھنی ہے تو مینوں پھر میں کی بولا، میں مسجد سے بیٹھا تھا، میں پتر سونی کر کے رکھو۔ اور میں آپ کو، میں یہاں آپ کی خوشامد نہیں کرنے آیا، یا آپ کی خوشامد کر کے کیا لے لوں گا میں؟ تو آپ لوگ کیا دے دو گے مجھے؟ رب تو رب کا رسول ناراض ہو گیا تو ہی پورا پنڈ بھی میرے نام لکھ دو، میرے کسی کام نہیں آنا ہے۔ تے رب دا رسول راضی تے 10 روپے دے نوٹ چ بھی اینی برکت پینی، میری نسلاں کو نہیں مکنا ہے۔ میں آپ کی خیر خائی کر رہا ہوں پتر، سونی کر کے داڑھی رکھو ہے۔ احادیث موجود ہیں، بزرگوں کے اقوال موجود ہیں، لیکن میرے بابے نے کمال ہی کر چھڑے، کمال کر چھڑے یار۔ آپ بڑے درد نہ فرماندے نے، وہ سنگیا داڑھی رکھ لے، اے ککھ رکھ لے، وہ سنگیا ککھ رکھ لے۔ کسی نے عرض کی تھی جناب کی ہوئے گا ککھ رکھیا؟ فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا۔ ہاں جی، یہ پتر کیا ہے یہ آپ کو کل پتہ چلے گا، بلکہ میں اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، یا اللہ کل نہ اج ہی سانو ہوش دے دے، سانو اج ہی ککھاں دی قدر آ جائے۔ آپ سارے نوجوان بچے بیٹھے ہو، میں باپ سے ایک سوال کرنے لگا، آپ نے اس کا صحیح صحیح جواب دینا۔ ایک ہے پنجاب کالج، ایک ہے اسپائر کالج، میں چلو 2 کا کر کے بات مکا دیتا ہوں۔ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا، آپ کے گلے میں کارڈ بھی لٹکا ہوا ہے، جیسے ادھر انتظامیہ والوں نے لٹکائے ہوئے ہیں پنجاب کالج کا کارڈ۔ آپ اسپائر کالج چلے جائیں، اندر جانے دے گا چوکیدار؟ اس نے کہنا جناب ساڈے والا اولیاء نہیں، تڑا یونیفارم ساڈے والا نہیں، جنہاں دا یونیفارم پایا اتنے جاؤ۔ اسی طرح ہوگا نا جی۔ اب آپ نے جناب یونیفارم پہنا ہے پنجاب کالج کا، آپ اسپائر چلے جاؤ، یا اسپائر کا پہنا ہے پنجاب، آپ کو کوئی نہیں جانے دے گا۔ تے پتر میں کہن دیا تھا جی کل کتے ساڈے نال لینجی نہ ہوئے، جو سی نبی علیہ السلام دی بارگاہ چادر ہون لگی تو اتنے کھلوتا فرشتہ کہ جناب جنہاں والا حلیہ ہے اتنے ہی جاؤ۔ ہاں جی، ککھ پلے نہیں جی پتر رہنا اس میں، اور انج ہونا جی، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے یہاں فرما دیا، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ ایسلی پتر۔ اور تیسری گل جی اس ٹائم سب تو بڑی ساڈے معاشرے نو ضرورت ہے، پتر ظالم نہ بنو، رحم دل بنو، اللہ دی مخلوق تے رحم کرو۔ ایوب صابر صاحب چلے گئے ہیں،
یہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، وہ پڑھ کے چلے گئے ہیں حافظ صاحب کے عرس پہ نا حافظ صاحب یہ پتر جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ہمارے گناہوں، اور میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں، بڑی بڑی ہماری کوتاہیاں. آپ کچھ وقت کو مینج کرتے تو چلو ہم نے کچھ اور بڑھا لینا تھا سلسلے کو، کیونکہ میری اب بس ہو گئی ہے. میں صبح تقریباً رات کو 3 بجے گھر آیا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے میں 7 بجے سویا ہوں، تقریباً 9 بجے اٹھ کے میں پھر بڑیانی چلا گیا، اور اس وقت کا میں سفر پہ ہوں. لیکن پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو سب سے ویلے ہم مولوی لگتے ہیں جنہوں نے صبح اٹھ کے فجر بھی پڑھ دیں گے. یہ جو پہلے آپ لگتا ہے کہ روئے زمین کے سب سے ویلے لوگ مولوی ہیں، جس نے فجر بھی پڑھانی ہے. آپ ہی ہماری قدر نہیں کرتے. ایک نعت خاں کے آگے ہم آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آتے. ٹھیک ہے جی تسی بہو پڑھن گے پہلے، کیونکہ تو ہی تے دنیا سے سب تو ویلے تے نکمے بندے ہو. اللہ تم نے ویلا اور نکما کہا ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا جو علماء ہیں وہ میرے ورثاء ہیں. تم نے ہمیں ویلا اور نکما بنا دیا، محبوب نے تو نہیں بنایا تھا. محبوب نے تو فرمایا تھا جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے جیسے اس نے مجھے دیکھا. یہ تم نے ہمیں ویلا اور نکما کر دیا اپنے کاغذوں میں. محبوب تو فرماتے ہیں جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا. اور آج دور یہ آیا کہ ہمیں نعت خوانوں کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے. نہیں جناب وہ پڑھ رہے نہیں، تسی تے ویلے ہو نا، تسی این جی ہو بس بہو چپ کر کے، تہاڈا ٹائم کوئی قیمتی نہیں. تسی کیڑی سرے فجر پڑھنی؟ او خدا کا واسطہ سنیو، کو تھوڑا جہا ہوش چاہ جاؤ، کو تھوڑا جہا ہوش چاہ جاؤ، کو تھوڑا جہا ہوش چاہ جاؤ یار، کو تھوڑا کلمت پاؤ. کیوں اپنے علماء کو رول رہے ہو آپ لوگ؟ جتنی بے قدری اہل سنت میں علماء کی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. حضرت پتہ نہیں کب تمہیں ہوش آنی ہے، کب تمہیں ہوش آنی ہے، کب تم نے بڑا ہونا ہے. اللہ رحم اور خیر فرمائے. اور یہ نہیں کہ ہر جگہ یہی حال ہے، ہر جگہ یہی حال ہے. سنیا نے ہیرے رول رول کے مار چھڑے نے. جیوندیاں بابے خادم حسین دی قدر نہیں کی تھی، بعد سارے یاد آ گئے. ہاں بھائی مزاج ہے جی ہمارا یہ. کیوں جی قبلہ جی مزاج ہے ہمارا. جیوندے دی قدر کوئی نہیں کر دے سی ہے. کیوں لگیا جائے تو جناب پھر ہر مسیح چ بابا جی دے نام دے ختم بھی ہوئے نے. ہر ایک نے جناب بابا جی دے نام دا پروگرام بھی کیتا ہے. جدوں بابا جی ہوندا سی او نہیں سخت نہیں بنا. وہی ہونا بھی چاہیے سخت حضور کے لیے، کیوں نہیں سخت ہونا چاہیے؟ اس لیے پتر اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. آج ساڈے سنیاں دیاں مسیتاں ویلیاں نے. کیوں؟ تم علماء کو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کی محبت ہے، کیونکہ شاید میں آیا اس علاقے میں پہلی بار ہوں، بیچارے بہرے دن سارے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ لگتا ہے جب میرے نام پہ تم اس طرح دنیا کو بٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر ان کے ساتھ. بہرحال پتر ہوش کرو تھوڑی جی، اور اپنی محفلوں کے رنگ ایک تلاوت کراؤ، ایک نعت پڑھاؤ، بیان 4 کراؤ جی لوڑ ہے. حضرت ایک مولوی صاحب نے کو جناب تسی صرف اج نماز دے موضوع تے بولنا. ایک مولوی صاحب نے کو جناب تسی اج صرف داڑھی دے موضوع تے بولنا. ایک مولوی صاحب نے کو جناب اتنے ساڈیاں تھیاں بیٹھی نے تسی اج صرف پردے تے بولنا. ایک مولوی صاحب نے کو جناب تسی اج صرف جھوٹ تے بول. خدا کی قسم ہے 1 سال میں پاکستان میں تبدیلی نہ آئی تو میں جرمدار ہوں. تربیت ہے ہی کوئی نہیں. حضرت 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہو رہا مولوی صاحب نے ادو ٹائم دینا، سامنے بیٹھے ہیں جی پونگ بج گئی بیچارے. ہوں جی بیچارے سنن جو گے رہے نہیں. مجھے کیونکہ مجھے غصہ آ رہا ہے، میں سامنے بیٹھے کئی چہرے سوتے دیکھ رہا ہوں، لیکن ان کی مجبوری نہیں. بیچارے کب کے بیٹھے ہوئے ہیں غریب کے بندے. صبح انہوں نے کام کیا، صبح اٹھ کے انہوں نے پھر کام کرنا بیچارے. اس لیے پتر اپنے آپ کو بدلو. حافظ صابر علی صابر ایوب صابر صاحب بھی اگر ہوتے تو وہ بھی گواہی دیتے. بندے نے بات سنائی، اسی پہ میں بات ختم کر دوں گا. کوئی حضرت جی وہ خطیب شتیب نہیں تھا، لیکن انہوں نے بات اس طرح کی سنائی، اس نے چیخیں نکلوا دی سب کی. وہ
کہتے ہیں بارش نہیں آ رہی تھی، بارش نہیں آ رہی تھی، جون کا ماہ تھا، کڑاکے دی گرمی ہے۔ جڑا بندہ آئے آ کے آفا صابر علی صابر صاحب نو کہ جناب بارش دی دعا کرو، اور آپ کو یاد ہے نا آفا صابر علی صابر صاحب کی دعا، جو دعا کرتے ہیں انہیں لگتا ہی بابے نے رب نو منا ہی لینا ہے، بابے نے رب نو منا لینا ہے، لیکن کہتے ہیں بارش کوئی نہیں۔ جنہوں نے یہ بات سنائی وہ ملک صاحب تھے، کوئی آفا صابر علی صابر صاحب کے مرید تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن ایک بچہ بھیج کے نا آفا صابر علی صابر صاحب نے بلایا میں نے، کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا، کہتے ہیں آپ نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کے دیا اور فرمانے لگے ملک جی ایدا او قیمہ لے کے آنا ہے جڑا تسی اپنے گھر کھاندے، فرق ہے نا حضرت جی۔ میں ایک دن قیمہ لین گیا، مجھے کسائی کہندا ہے حضرت صاحب گھر پکانا ہے کہ کسی نو دینا ہے؟ میں جی کو وکری وکری آئٹم بھی ہے نہیں، جی کسی نو دینا تو میں چھچڑے چھچڑے بھی بات لاکھ دی لعنت ہوئے، جی کسی نو دینا تو سب اور سونا دے۔ ہاں جی اللہ فرما رہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر نہیں نیکی کی حقیقت کو پا سکتے جتنی دیر تم اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں پیاری ہے۔ کیا امام علی مقام نے کربلا میں علی اصغر نہیں دیے؟ کیا علی اکبر نہیں دیے؟ اللہ کے نام پہ تو سونے چیز دو یار۔ مجھے بڑا غصہ آیا، وہ کہتے مجھے کہنے لگے تاکید کر کے ملک صاحب او قیمہ لے آنا ہے جڑا اپنے گھر پکاندے ہو۔ کہتے میں سمجھ گیا، کہتے میں نے جا کے کسائی کو کہا حضرت جی نو ہڈی نو چربی، 1 گلاس قیمہ دو۔ کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا، لے کے وہاں گیا، کہتے میں نے قیمہ پیش کیا، شاپر پکڑ کے فرمانے لگے ملک جی جاؤ۔ کہتے میں نہیں گیا، میں باہر جا کے چھپ گیا۔ اب آفا صاحب دی مسجد سے باہر نکلے نا تو مین اڈے پہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک بڑا راستہ جہاں سے گاڑی آ جاتی ہے، دوسرا اس سائڈ والا راستہ جو پتلا راستہ ہے حضرت جی۔ کہتے آفا صاحب پتلے راستے سے نکلے، کہتے میں بھی چھپ چھپ کے پیچھے، کہتے تھوڑا سا آگے گئے تو مجھے پیچھے سے پکار کے کہتے ملک صاحب جی آنا ہی ہے تو پھر نہ لاؤ، چھپ کے تو نہ ہو۔ کہتے میں ساتھ ساتھ ہو گیا، کہتے آپ بھوپال والے اڈے پہ پہنچے، اڈا کراس کیا، کہتے آگے جا کے کھیتوں میں اتر گئے۔ کہتے جب کھیتوں میں اترے نا تو آگے جا کے کیا دیکھا کہ ایک کتی سوئی ہے، انہیں بچے دیتے دن، لیکن کتی دا حال ہے کہ حضرت ادیاں پچھلیاں لتاں ٹوٹ گئی دیاں، بچیاں واسطے کوئی رزق لبن، اسی بھی تے حضرت جی گڈی تے بیٹھ کے ویکھ دے کھ بھی نہیں ہے، کوئی گاڑی والا جاتا اس کو ہٹ کر گیا تھا، اس کی پیچھے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوئی تھی حضرت جی۔ اب وہ بھی بھوکی ہے، جب وہ بھوکی ہے تو پھر دودھ کوئی نہیں تو بچے بھی بھوکے ہیں۔ ملک صاحب فرماتے کتی سمانا منہ کر کے روئے پئی تے بچے بھی پھر رون، تے پھر حضرت جی بارش کتوں آئے، پھر بارش کتوں آئے؟ فرماتے نے آفا صاحب نے ویکھو کڈے بڑے لوگ سن، کہتے شاپر انہوں نے جا کے نہیں، انہوں نے شاپر کھول کے انہوں فولڈ کیتا تاکہ انہوں کھان چ تکلیف نہ ہوئے، کہ انہوں نے فولڈ کر کے اگے قیمہ رکھیا، پتہ نہیں کدوں دی بھوکی سی کہ انہوں نے کتی پہ گئی قیمے رج کے انہیں قیمہ کھادا، سارا کھا لیا۔ کہتے ہیں میں تے آفا صاحب بیٹھ کے ویکھدے رہے، آپ صاحب نہ روندے رہے۔ کہتے ہیں جدوں اسی گئے نا اینی کہ گرمی سی کہ اسی اپنے پسینے جی پجے گئے۔ فرماندے نے کتی نے قیمہ کھا کے نہ سمان ال منہ کر کے کو آواز ہی کڈی، فرماندے نے تو واپس آیا قربان جاواں اسی بارش سے بھجدے آئے۔ یہ آج ہر دوسرے بندے کو وہم پڑ گیا کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہوا۔ پتر میں سیدھی گل کر کے اٹھن لگا جی بس کسی نے تھوڑے تے جادو نہیں کیتا، اسی اپنے تے آپ ہی کر لیا۔ ہن تسی کہو گے مولوی صاحب کی کر لیا؟ ہاں اے سن لو کی کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مفہوم مبارک ہے، فرمان مبارک کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم، اسی بے رحم ہو گئے ہیں، اسی بے رحم ہو گئے۔ خدا دا واسطہ بڑا دھیان کرو یار۔ میں بڑا سوچیا میں یار جی کتی بھوکی ہوئے تو بارش نہ ہوئے تے جو بندے بھوکے ہون تے پھر جو بندے بھوکے ہون تے پھر اپنے آلے دوالے جس وہ ایوب بھائی ہوری پڑھ کے چلے گئے جس علی دے نا دے ہی صرف نعرے مارنے کو کام بھی تے مولا علی والا کریے کو کام بھی تے مولا علی والا کریے اہل بیت دی سی غلامی دا دعویٰ رکھنے کو کام بھی تے درجی ہونا والا کریے۔ اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ کوشش کرو گے نا 5 ویلے دی نماز انشاءاللہ ہاتھ کھلار کے ذرا دل وڈا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اور داڑھی بھی رکھنی ہے،
جی ٹھیک ہے جی اور پتر ماڑیاں دا دھیان بھی رکھنا ہے بڑا دھیان رکھو ماڑیاں دا بڑا دھیان رکھنا ہے ماڑیاں دا بڑا دھیان ایک گل بچے نے کہی سی چلو مینوں یاد آ گئی فرمائش کی تھی میں بھی سنا دینا ٹھیک ہے جی اور پتر یاد رکھو اگر اللہ اور اللہ دے رسول نہ بے وفائی کرو گے تانوں کتے ٹو نہیں جے پینی ہے کیونکہ جو کچھ جے اتھے ہی ہے میرے بزرگ ایک بڑی سونی گل بچے نے کیا چلو حکیم صاحب فرماندے نے کوئی بادشاہ سی تے بیمار ہو گیا لیکن وہ صرف بادشاہ نہیں سی اللہ والا بھی سی اور اتنے حضرت اگر کوئی پیسے والا بیٹھا ہے نا تو میں تمہیں کہاں گا بھائی جی بڑی سوکھی جی تہاڈے لئی رب نے یاری لانا ساڈے لئی اوکھا ہے نفل پڑھاں گے روزے رکھاں گے مجاہدے کراں گے پھر بھی پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا ہے لیکن محبوب فرماندے نے السخی حبیب اللہ سخی اللہ دا یار ہے جیسے کوئی پیسے والا بیٹھا سوکھا کام جے تہاڈے لئی بڑا سوکھا جی کھانیاں تے دو روٹیاں نے کورے نال لے کے جانا کوئی نہیں جڑے تو منڈے دے نام تے جوڑن دے ہیں وہ بھی اپنا نصیب لے کے آیا دمیاں اینو خرچ کر نہ تو گھبرا جن تینوں دتا ہے تیرے پتر نو بھی دے گا اینو خرچ کر ماڑے ہوتے اینو خرچ کر ماڑے وہ صرف بادشاہ نہیں سی رب دا ولی بھی سی بیمار ہو گیا حضرت طبیباں نے علاج کیتا آرام کوئی نہیں آیا انہیں باہر اعلان کر چھڑیا انہیں کہا بھئی اے بیماری ہے جدے کا دوائی ہے نا میری لے آؤ شرط ہے نہیں کہ کھاواں گا آرام آئے گا تے پیسے دوائی لو تے پیسے لے جو لو جی لوگاں دا مشغلہ بن گیا ایویں کسی نے پتا کٹنا پوڑی بنا کے بادشاہ سلامت کر لیا بادشاہ سلامت تہاڈی بیماری دی دوائی اللہ دا ولی بھی فراست بھی سی وہ پوڑی نو نا ہاتھ تے رکھ کے انہیں پوچھنا تیرے جی شفا ہے کہ نہیں انہیں کہنا نہیں ہے انہیں کہنا انہیں پوڑی نو اتنے رکھ چڑھ لوکاں دا مشغلہ بن گیا روز جناب پوں پوڑیاں بن لوکاں نے لیا لکھیا ہے کہ اس شہر وچ ایک مائی تو دا پتر بھی رہندا سی مائی اللہ دی ولی سی ایک دن پتر آ کے کہنے لگا ماں سارا شہر بادشاہ نو لٹ کے کھا چلا ہے تے میں بھی نہ اج پوڑی لے جا انہیں کہا نہ پترا تینوں اج تک رام دا لکما نہیں کھویا ہے یہ کی کروں گا تو ہاں اے بھی کہ اج دی رات دے کل لے جی پوڑی مائی مسلے والی سی ساری رات مسلے تے کھلوتی رہی سرگی ویلے عرض کر دی ربا کسی شہر چ شفا آپ ہی کوئی نہیں ہے تو ہی پانا ہے میرا منڈا بھی کہندا ہے پوڑی لے کے جانی ہے میں آرام نہیں کھانا چاہتی سیرے کچھ بھیجاں گی جوین جون شفا تو ہی پا چڑی ہے انہیں سیرے فجر پڑھ کے جوین دی پوڑی بن کے دیتی کہ جا پترا بادشاہ کا لے جا وہ لے کے گیا پوڑی بادشاہ نے ہاتھ تے رکھی اور پوچھتا شفا ہے کہ نہیں ہے وہ پوڑی بول پئی انہیں کہا میرے شفا ہے وہ جڑیاں پیچھے باری چ پہ ہوں بھی بول پی انہیں کہا اج ساڈے چ بھی شفا ہے شفا اتوں ہی پتہ شفا اتوں ہی پتہ اور اعلی حضرت نے فیصلہ کر چھڑیا آپ نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہاں پتر چھڈو گے تو نہ کو ویکسین کام آنی جی ویکھ لو وزیر اعظم نے لوائی اگلے دن ہی ہو گیا ہاں جی لوائی سنا اگلے دن ہی ہو گیا ویکسین اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اول حمد ثنا نہ اسرائیل خدا ہے تے نہ امریکہ خدا ہے وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وہی خدا ہے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا ہے وہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اس لیے پتر جو کچھ حضرت لف جاؤ نہیں تو حالات دن بدن سخت ہونے جائیں اللہ تعالی سارے دی خیر فرمائے جو کہ ہے جو سنے کیونکہ پتر میں اللہ میری بس ہو گئی تھی میں پورے پاؤں وٹی آن ڈی دی اللہ تعالی خیر فرمائے اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ دین دنیا دی نعمتاں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین نہیں سلام پڑھو حضرت جی سلام پڑھو ایک شعر مصطفیٰ جانے